رہا، لیکن اگر پھر بھی نہیں مان رہا وہ، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ مباہلہ ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر عیسائی دلائل تسلیم نہیں کرتے تو آپ مباہلہ کریں، یعنی ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو نکالو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ تو ہم مباہلہ کریں گے، مطلب ہم کہیں گے کہ اللہ سے دعا کریں گے کرنا، جی، کہ بد دعا دینا کسی کو کہ جو باطل پر ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ اینڈ پر یہی اسٹیپ آتا ہے کہ مباہلہ کیا جائے۔ جب دلائل سے سمجھ نہیں آتا نا کسی کو تو پھر مباہلے کی طرف جایا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ مشرکین کے ساتھ خاص تھی، بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مباہلہ بعد کے علماء نے بھی کیا اور ہم بھی تیار ہیں۔ یہ جو لوگ دلائل کو نہیں مانتے ہیں نا، شیعہ اور فلان فلان، ان سے ہم کہتے ہیں مباہلے کے لیے آ جاؤ، تیار ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہو ادھر انسٹاگرام میں کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ درس ہمارا ختم ہوا جدل کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ، ایک اور سوال تھا میرا۔ جی بتائیں۔ جی آپ نے کہا تھا کہ اللہ قیاس کرتا ہے۔ ہاں بالکل، جی یہ لائن درست تھی کیا؟ یہ ابن قیم نے کہا ہے اعلام الموقعین میں۔ ابھی تو ہم بات کرتے تھے کہ اللہ قیاس خلف کرتا ہے، لکھا ہے سامنے آپ کی کتاب ہے فہد رومی کی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے قیاس خلف کیا، قیاس تمثیل کیا۔ اور قیاس دیکھیں، امثال القرآن جو کہ موضوع ہے نا علوم القرآن، امثال القرآن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قیاس کی ڈیفینیشن ہے۔ امثال القرآن اور قیاس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو قیاس ہم سمجھتے ہیں نا، جو غلط لوگ کرتے ہیں نا، وہ قیاس نہیں، صحیح قیاس۔ تو اللہ جو صحیح قیاس کرتا ہے، جو باطل قیاس ہے وہ تو درست نہیں ہے۔ جی لغوی معنی بتائیں آپ قیاس کا۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسئلے کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دوبارہ زندہ ہونے کو میں ٹچ کرتا ہوں ابتدائی زندہ ہونے کے ساتھ۔ ابتدائی زندگی ممکن ہے، میں نے ابتدائی طور پر پیدا کیا تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ قیاس یہی ہوتا ہے نا، الحاق فرع باصل، ایک مسئلے کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا، کیونکہ دونوں سیم ہوتے ہیں، یہی ہے نا قیاس۔ اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ نے، ابن قیم نے لکھا ہے اعلام الموقعین میں کہ سب سے پہلا قیاس اللہ نے کیا ہے، اور سب سے پہلا قیاس ابلیس نے بھی کیا ہے، باطل قیاس۔ تو قیاس دو طرح کے ہیں نا، فاسد قیاس اور صحیح قیاس، بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید میں اللہ نے قیاس خلف کیا ہے، مثالیں پڑھ رہے تھے باقاعدہ، قیاس تمثیل کیا ہے، صبر تقسیم، یہ قیاس کے اقسام ہیں۔ ہیلو جی جزاک اللہ۔ جی بھائی صاحب۔ شیخ امام ابن تیمیہ نے مقتدی کی قرات کو گدھے کی مثال دی ہے۔ نہیں ایسے بات نہیں ہے، گدھے کی مثال نہیں دی ہے، لیکن امام ابن تیمیہ وغیرہ سمجھتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے جہری نماز میں۔ یہ کچھ شیخ البانی کا بھی یہ موقف تھا، کچھ اہل حدیث علماء کا بھی ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں قرات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ گدھے کی مثال کیا ہے، یہ کدھر لکھا ہے انہوں نے؟ صرف اتنا لکھا ہوگا کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، لیکن ہم اس مسئلے میں ابن تیمیہ کے ساتھ نہیں ہے، نہ البانی کے ساتھ ہے، اس میں ہم امام شافعی اور بخاری کے مذہب پر ہے، موقف ہے ان کا درست ہے۔ ہمارے پاس حدیث، ہم کسی کے مذہب، عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، کننا خلف الرسول فی صلاۃ الفجر فثقلت علیہ القراءۃ، ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، قرات باری ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم میرے پیچھے قرات کر رہے ہو، یعنی صحابہ سورت بھی پڑھتے تھے نا۔ فقال لا تفعلوا بشيء الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لا، فجر کی نماز میں میرے پیچھے صرف فاتحہ پڑھے۔ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، اخرجہ الامام البخاری فی الادب المفرد، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ۔ جی ہمارے پاس بہت دلائل ہے، پہلے احادیث کو ڈسکس کیا جائے نا، ابن تیمیہ تو بعد کے عالم ہے نا، ہم تو پہلے تو احادیث کو ڈسکس کریں، پھر ابو حنیفہ پہ آ جائے، پھر امام مالک وغیرہ کی رائے کو ڈسکس کرتے۔ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں امام ابن تیمیہ سے پہلے بھی لوگ گزرے، ان کے امام بیہقی کی کتاب ہے القراءۃ خلف الامام، اس میں کئی صحابہ کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، پڑھے وہ کتاب،
القراءۃ خلف الامام امام بیہقی کی مسند کتاب ہے، ہر حدیث سند کے ساتھ ہے. اور ہمارے ارشاد الحق اثری کی کتاب ہے القراءۃ خلف الامام، اور بخاری کی بھی کتاب ہے جز القراءۃ خلف الامام. اور ہمارے دلائل دیکھے اتنے مضبوط ہے، امام شافعی امام بخاری کے دلائل دیکھے. بلکہ ہم اصول فقہ کے قاعدے پر عمل کرتے ہیں. اصول فقہ میں قاعدہ ہے کہ عام کی تخصیص جب تک نہ آ جائے تو عام پر عمل کرنا چاہیے. من صلی صلاۃ یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، پیغمبر کہتے ہیں جو بھی شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جو بھی، من کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں من کو کیا کہتے ہیں؟ ہو، اور اردو میں کہتے ہیں جو بھی. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی مقتدی ہو، امام ہو، جو بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سلمان فارسی نے کویسچن کیا، صحیح حدیث ہے، کہ میں آپ کے پیچھے فاتحہ پڑھوں گا. انہوں نے کہا اقرأ بها فی نفسک یا فارسی. یہ حدیث کیا ضعیف ہے. جو ان لوگوں کے پاس دلیل ہے کہ من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس کی امام ہو تو امام کی قراءت ان کے لیے کافی ہے. تو ان سے ہم کئی کویسچن کرتے ہیں. اگر یہ حدیث صحیح ہو تو آپ سبحانک اللہم امام کے پیچھے کیوں پڑھتے؟ وہ بھی تو قراءت ہے نا. سبحانک اللہم امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسرا، اس حدیث میں جابر الجوفی راوی ہے اور ابو حنیفہ نے کہا کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو یہ تو منگڑت حدیث ہے. جس کی امام ہو تو امام کی قراءت ان کے لیے کافی. یہ تو منگڑت حدیث ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ابن تیمیہ کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. ان لوگوں کو ابن تیمیہ اس مسئلے میں کیوں پسند آتا ہے؟ جی، باقی مسئلوں میں ابن تیمیہ کچھ بھی نہیں ہے، اس مسئلے میں ان کو یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ہمارے لیے. ابن تیمیہ جی، ان کو ابن تیمیہ یاد آتا ہے. ہاں جی بھائی صاحب. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل صحیح ہے. اس پر شیخ بدیع الدین کی کتاب ہے زیادۃ الخشوع فی وضع الیدین علی الصدر بعد الرکوع، اور ان کے ایک اور کتاب ہے قنوت اہل الارسال. بہت سارے دلائل ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے. بلکہ شیخ بدیع الدین سمجھتے ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع کیا نا، تو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا صدل ہے، صدل نہیں کرنا چاہیے، یعنی نماز میں ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل. امام احمد سے پوچھا گیا تھا کہ نماز کے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ دیں گے؟ انہوں نے کہا انشاء وضعهما و انشاء ارسلهما، مرضی ہے رکھنا ہے تو رکھو، چھوڑنا ہے تو چھوڑو، دونوں آپ کی مرضی ہے. اور شیخ امام احمد نے کہا تھا کہ نا یہ ناف کے اوپر سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ یہود و نصارہ کی نشانی. دیکھیں، پہلی بات اس بارے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ قول کہاں موجود ہے. مجھے بھی لوگ عبدالسلام شعیر نے یہ بات کی تھی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، عبدالسلام شعیر نے یہ بات کی ہے کہ امام احمد سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا تکفیر ہے. تو میں نے یہ قول تلاش کیا، امام احمد تک سند سے یہ حدیث نہیں پہنچی ہے. امام احمد سے یہ قول اگر کوئی سند کے ساتھ ثابت کرے تو ہم مانیں گے. عبدالسلام شعیر نے ایک بات کی تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اور الحمدللہ ہمارا جواب آ چکا ہے. کتاب کا نام لکھ کے آپ لوگ، ہمارا ایک عالم فوزی اثری نام ہے، اس نے پوری کتاب لکھی عربی میں، اور کتاب کا نام ہے سطوع انوار الفلات فيما قلد فيه عبد السلام الشوائر في مسألة وضع اليدين على الصدر في الصلوات. تب بڑا نام ہے، یہ نام بھی یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے. دیکھیں مجھے یاد ہے، سطوع انوار الفلات فيما قلد فيه عبد السلام الشوائر في وضع اليدين على الصدر في الصلوات. سطوع انوار الفلات، اس کا کیا مطلب ہے؟ فلات صحرا کو کہتے ہیں، صحرا کی جو روشنی ہے نا، اس کا چمک. عبدالسلام شعیر نے جس مسئلے میں تقلید کیا، واقعی دیکھیں یہ قول مسند ابو یعلا میں، ابو یعلا کی طبقات میں موجود ہے. حنبلی عالم ابو یعلا، انہوں نے کہا کہ امام احمد سے پوچھا گیا. تو سند کدھر ہے؟ ابو یعلا تو بعد میں آیا ہے، کہاں پر سند ہے؟ یہ قول مسائل صالح میں موجود نہیں ہے جو امام احمد کا بیٹا ہے. دیکھیے سے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حنابلہ کی کتابوں میں حلب الطائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. طاووس رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ سینے پر ہاتھ، وائل ابن حجر سے نقل ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس کئی احادیث ہے. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو وانحر اور سینے پر ہاتھ باندھ دو. تو ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہے. اچھا پھر کہاں رکھے؟ چلو اگر سینے والے احادیث ضعیف ہے تو کہاں پر رکھے؟
تحت سرہ کے احادیث کی درے پہ عبدالسلام شویر سے ہم کوشچن کرتے ہیں کہ چلو 5 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، کہاں پر باندھے؟ پھر سینے کے نیچے باندھے، حدیث دکھاؤ۔ ہے ان کے پاس کوئی حدیث؟ نہیں ہے، خود اعتراف کیا ہے۔ صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ رکھنے کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی بھی صحیح ہے، وہ کہتے ہیں سینے والے حدیث بھی ضعیف ہے، حالانکہ صدیق حسن خان ہمارا عالم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ ناپ کے اوپر ہاتھ رکھنا، ناپ کے نیچے والا میں عبد الرحمن واسطی راوی ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، بلکہ وہ عبد الرحمن واسطی جو علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من السنت وضع الیدین تحت السرہ، ایک تو وہ اضافہ ہے پاکستان اور ہند میں کیا گیا ہے حدیث میں، دوسرا عبد الرحمن واسطی راوی ہے، اس کے سند یہ لوگ کہاں سے ثابت کریں گے؟ چلو اگر میں نے مان لیا کہ سینے پر میں ہاتھ نہیں باندھوں گا، کدھر باندھو؟ چھوڑو پھر، باندھنا تو ہے نا، بخاری میں ہے، ابو حمید الساعدی کے حدیث ہے کہ کان الناس یؤمرون یضع الرجل الید الیمنى علی الید الیسرى علی صدره، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہاتھ رکھ کے، رکھنا تو ہے نا۔ عبدالسلام شویر کہتے ہیں سینے پر یہود کا طریقہ ہے، کدھر رکھو پھر؟ یہ بتائے نا ہمیں حدیث، ایک حدیث بتا دے جو صحیح ہو، کسی کے پاس ہے تو پیش کرے، ایک حدیث بتا دے کہ سینے سے نیچے ہاتھ باندھ دو، ناپ کے اوپر، تو ہم مان لیں گے بسم اللہ۔ جی جی سیک آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہاتھ کو کہاں باندھے، تو کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کہے تھے کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں نا ہم تو ہاتھ ہی نہیں باندھیں گے، چھوڑو جانے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں تو وہ تو بخاری کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنف میں یہ باب ہے، باب من ارسل یدیہ فی الصلاۃ، اور اس میں کئی تابعین کی اقوال ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑتے تھے، لیکن ہم تابعین کی تابعداری کے مکلف نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان الناس یؤمرون، صحابہ کا اجماع تک ہاتھ رکھنے پر، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے بندو، یہ انجینئر کہاں سے آتے ہیں ہاتھ نہ باندھے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں مصنف میں باب من ارسل یدیہ، وہ تابعین ہے بھائی، تابعین ہے، تابعین کے بعد کا ہم مکلف نہیں ہے۔ ہاتھ چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ مالکیہ چھوڑتے ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ایک حدیث پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑے، حدیث اتنا تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے، کہاں رکھتے تھے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی رکھنے کے بارے میں تو بخاری کی حدیث ہے، وہ تو ضعیف نہیں ہے نا۔ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں نماز میں ہاتھ رکھنا فرض ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کہے قرینہ سارے پہ لے آئے نا، لے آئے قرینہ سارے پہ لے کے آئے نا، امر وجوب کے لیے رٹا لگوائے ہے نا، امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں۔ کان الناس یؤمرون، اور قرینہ سارے پہ کدھر ہے؟ امر ٹھیک ہے 31 معنوں سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کو وجوب سے استحباب میں لے جائے۔ اس نے دیکھا کہ بھائی صاحب تو یہ تو ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے نا۔ جی ایک اور سوال تھا، حیات النبی کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حیات النبی کے مسئلے میں نہ صحابہ کا اختلاف تھا نہ تابعین کا اختلاف تھا، پتہ نہیں یہ لوگوں نے کدھر سے نکالا ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی کیا اس میں جھگڑا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور ان کا روح زندہ ہے، جسم ان کا زندہ نہیں ہے قبر میں، وہ کہتے ہیں جسم ان کا زندہ ہے۔ ہاں، اس میں بھی ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں نبی کا جسم وہ زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ ان اللہ حرم علی التراب ان یاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی کے اوپر حرام کیا کہ انبیاء کے جسم نہیں کھانا ہے، وہ تو شہداء کے لیے بھی اس طرح ہے۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کا جسم زندہ نہیں ہے، لیکن مٹی اس کو خراب نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، رأیت موسیٰ یصلی، بالکل ہے حدیث۔ اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں نماز پڑھ رہے، اس لیے زندہ ہے۔ ہاں، اسی حدیث سے دلیل پڑھی۔ تو ہمارا دین خواب سے ثابت نہیں ہوتا نا بھائی صاحب، ہمیں خواب نہیں، چاہے ہم دلائل بتا رہے ہیں، خواب سے دین نہیں ثابت ہوتا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو خواب سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ اس طرح معراج کا واقعہ ہے جی، معراج کا واقعہ ہے، معراج میں گئے تھے جب دیکھا۔ ہاں بالکل، تو ٹھیک ہے وہ، لیکن ہمارے شریعت کے مسائل الگ ہے، معراج کے مسائل الگ ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں کو
آپ قیاس نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتا رہے معراج کا جو واقعہ ہے نا اس پر خود قیاس درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا کسی ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ رات کو مکہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے آسمانوں پر جائے؟ ممکن ہے ایک رات میں؟ ہاں ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں ہے ممکن. تو جب معراج کا واقعہ ہی الگ واقعہ ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے. سٹارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک الگ دنیا ہے، وہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر آپ دنیاوی احکام، ہم دنیاوی احکام کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی ثابت کرتے تو ظاہر ہے دنیاوی زندگی ہے نا، قبر تو دنیا میں ہوتے ہیں نا. تو اس کا یہ دنیاوی مسائل کو وہاں کی معراج کی مسائل پر ڈسکس نہ کرے. ادھر جو دیکھا ہوگا جس طریقے سے بھی دیکھا ہوگا وہ ایک الگ زندگی ہے، اس پر قیاس درست ہے ہی نہیں. قیاس کریں گے تو آپ کسی اور نبی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک رات میں وہ پورا اس طریقے سے وزٹ کر دے؟ کسی اور نبی کو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہوتا ہے. ایک معجزہ کسی پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں اس پر پھر احکام مرتب نہیں ہوتے، دنیاوی احکام. ہمارا مسئلہ دنیاوی احکام کے بارے میں ہے. معراج وہ ادھر کی دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، اس پر قیاسات درست نہیں ہے. موسیٰ کو دیکھا تھا تو پھر پیغمبر کی زندگی آپ ادھر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر قیاس درست ہوتا نا تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو چکا؟ بتائیں. زندہ ہے نا. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام پر کسی اور نبی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ زندہ ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے تو موسیٰ پر محمد کو کیوں قیاس کرتے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہا تھا یہ بھی زندہ ہوگا؟ چلو اگر مان بھی لے 5 منٹ کے لیے کہ موسیٰ قبر میں زندہ ہے تو قیاسات تو درست نہیں ہے نا ان چیزوں. اگر قیاسات درست ہے تو کرے نا، موسیٰ کو عیسیٰ پر قیاس کرے. آپ کا ہے وہ بھی آسمان میں گیا ہے. جو شریعت نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، تو ہم کہتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمیں کہا کہ محمد میت ہے، انک میت و انہم میتون. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ 2 بار آپ کو موت نہیں دے گا. تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میت ہے. انک میت و انہم میتون، آپ بھی میت ہے یہ بھی. تو فوت ہو چکا ہے. میت کا کیا مطلب ہے؟ موت ہوتا ہے مفارقت الروح الجسد، روح جسد سے جدا ہو جائے، یہ ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روح جسد سے جدا ہوا ہے. باقی آپ اس میں روح داخل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے. تو زندہ انسان کو کوئی دفناتا ہے؟ کس طرح زندہ ہے؟ اگر میرے طرح زندہ ہے تو آپ مجھے دفنائیں گے جب زندہ ہو؟ یہ کہ عقل نہیں مانتے یہ باتیں ان لوگوں کی. کیسے زندہ ہے؟ چلو یہ لوگ ہمیں سمجھا دے 5 منٹ کے لیے کہ رسول اللہ کیسے زندہ ہے. کیسے سمجھائیں گے بھائی؟ بتائیں آپ کیسے زندہ ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں اس طرح زندہ ہے؟ جی شیخ ان کا عقیدہ یہ ہوگا. تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کہ نماز پڑھتے ہیں جیسے. تو باہر کیوں نہیں آتا؟ باہر کیا کر رہا ہے؟ کب قبر میں پھر کیا کر رہا ہے؟ جیسے قبر میں کیا کر رہا ہے؟ شہیدوں کے لیے نہیں کہنا تھا جی. ان کا ایک شیخ ایسا بھی قیاس رہتا ہے کہ وہ جو تمہیں آیت آئی نا شہیدوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں، تو اس کی تو حدیث میں تشریح موجود ہے نا. دیکھیں احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی فیملی آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شہداء احد ارواحهم فی جوف طیر خضر، ان کی روح پرندوں میں ہے اور جنت میں، روح جنت میں گھوم رہی ہے اور ان کا جسم قبر میں ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ روح اور جسم کا ایک ٹچ ہوتا ہے نا. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ تم جب سو جاتے ہو تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہم مر گئے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں نا ہمارا روح جاتا ہے ہم اس ٹائم. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النوم اخو الموت، یہ نیند موت کا بھائی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اماتنا، اللہ نے موت کے بعد اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى. اللہ کچھ لوگوں کے جو روح ہے نا وہ قبض کر دیتے ہیں اوپر اور کچھ بیچتے ہیں، صبح وہ اٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکل جاتے ہیں، روح اوپر جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اوپر گیا ہے، جسم نیچے باقی ہے اور جسم اور روح میں کنیکشن ہے. جیسے نیند میں نا آپ کا روح خواب دیکھتا ہے
لیکن جب آپ کی روح کو کوئی سزا دیتا ہے تو آپ کا جسم پر پسینہ آتا ہے نا، تو روح کا جسم کے ساتھ بالکل ٹچ ہے. قبر کا عذاب بھی جسم پر بھی ہوتا ہے، روح پر، اصل روح میں عذاب ہوتے اوپر، تو جسم پر اس کے اثرات ہوتے، اور کبھی کبھی اللہ روح بھی واپس کرتا ہے، لیکن اس طرح زندگی نہیں ہوتی بھائی صاحب. یہ بالکل نیند کی مثال ہے نا. نیند میں جب آپ کی روح واپس آ جائے نا، لیکن آپ بے ہوشی کے حالات میں پتہ نہیں چلتا میں کہاں سو رہا ہوں. اسی طرح قبر کی بھی حالات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اگر قبر میں آ بھی جاتی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ سلام کے جواب دینے کے لیے، وہ صرف اس لیے کہ وہ تھوڑا سا وہ جیسے کر سکتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ میں قبر کے اندر ہوں. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کون سے حیات ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں، کون سی زندگی یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. اگر یہ زندگی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو زندہ انسان کو کون، یہ اپنے ابو کو زندہ دفن کریں گے؟ کبھی ان سے کہے اپنے ابو کو زندہ دفن کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو اس کا تھوڑا بتا دیں وہ کیسے زندہ ہے. وہ اس لیے دیکھیں، میں نے کہا کہ وہ ان کا جو روح ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم، اللہ کے پاس زندہ ہے، ادھر تو نہیں ہے نا. بل احیاء عند ربهم، اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور ان کا روح وہاں پر جنت میں سیر کر رہی ہے، اس لحاظ سے زندہ ہے. قبر میں تو نہیں زندہ. اور دوسرا ہے کہ قبر میں ان کا وہ جسم کو نقصان نہیں پہنچتا. باقی اگر یہ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں نا آپ کون سی زندگی مراد لیتے ہیں، اگر ہمارے جیسے زندہ ہے تو زندہ انسان کو کوئی نہیں دفناتا بھائی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے مختلف زندہ ہے تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا، جھگڑا ہی ختم. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جیسے زندہ ہے اور ان کو خوراک کی ضرورت ہے، زندہ انسان کو پھر ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، اور پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ زندہ انسان کو کوئی دفناتا ہے، کیوں دفنایا پھر. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے زندہ ہے تو جھگڑا ختم. جی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے مختلف طریقے، برزخی زندگی ہے ان کی. شیخ ابن باز لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیا ہے؟ شیخ باز لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد نے رسول اللہ کی وسیلے لیے. نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ توسل بذوات الفاضلہ، اس کے بارے میں الصارم المنکی فی الرد علی السبکی یہ کتاب پڑھے. وسیلہ کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو کہ یہ عالم نے لکھے ہیں. الصارم المنکی فی الرد علی السبکی سب سے جامع کتاب ہے. اور ایک اور کتاب لیکن وہ پختو زبان میں ہے، نیل الفضائل فی انواع الوسائل، یہ اور شیخ البانی کی بھی کتاب ہے توسل کے نام سے. یہ سارے بدعت ہے، کوئی صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے نا امام احمد لوگوں سے کہ وسیلہ پیش کر دیتے ہیں نا. یہ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہتے ہیں وسیلہ ثابت ہوا. قرآن آپ کو سمجھ آیا کہ کسی ایک صحابی نے پیغمبر کے قبر پر آ کے وسیلہ پیش کیا کہ پیغمبر دیکھے صحابہ جب بارش مانگتے تھے نا رسول اللہ کے پاس آتے تھے کہ بارش کی دعا کرو. جب وہ فوت ہوا تو حدیث میں ہے کہ عباس کے پاس گئے اور عباس سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے چاچا ہے، تو قبر پر کیوں نہیں گئے تھے صحابہ؟ یہ وسیلے کے رد کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے قبر پر کیوں نہیں گئے، کہ وہاں وسیلہ جو وسیلہ ہے بذوات الفاضلہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہ سارے ان کے پاس جتنے بھی احادیث ہے وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اس کتاب میں تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. جی سے ایک میرا سوال تھا کہ میرا ایک عالم سے تھوڑا بحث ہو رہا تھا 2-3 دن پہلے، دیوبندی عالم تھا. اچھا اور یہ نظر تو اس مسئلے میں ہم کیا کریں گے کی بات میں؟ کس مسئلے کے حوالے سے آپ کی بات ہو رہی تھی؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی. جی جیسے میرا ایک دیوبندی عالم ہے تو ان کے ساتھ تھوڑی بات ہو رہی تھی. بات سند پہ ہوئی کہ جیسے ایک سند کے اندر کوئی راوی ہے اور کئی محدثین کے نظر میں وہ راوی ضعیف ہے، کذاب ہے، ٹھیک ہے مثالاً،
اور کئی محدثین کے نظر وہ بھی صحیح ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے اس محدثین کی بات؟ جی اس کے لیے آپ کتاب پڑھیں، ضوابط الجرح والتعدیل، عبدالعزیز عبداللطیف کی کتاب ہے. انشاءاللہ میں اس کے لیے ایک دورہ بھی رکھوں گا. وہ کتاب کیا نام ہے؟ ضوابط الجرح والتعدیل. جب جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے نا، تو آپ نے مثلا مثال کے طور پر بخاری میں 80 راوی ہے جس کے اوپر جرح ہے، لیکن کیا وہ راوی ضعیف ہے؟ بخاری میں 80 راوی ہے اور صحیح مسلم میں 150 راوی ہے جس پر جرح ہے. علماء نے کہا مثال کے طور پر بخاری کی راوی ہے ہشام ابن عروہ، امام مالک نے اس کو دجال کہا ہے، تو کیا امام مالک کی بات مانیں گے؟ بتائیں. اس میں جب علماء کا اختلاف آ جائے نا کسی راوی کے بارے میں، کچھ علماء اس راوی کو ثقہ کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ رولز ہے، ضوابط ہے، ان پر عمل کریں. مثال کے طور پر ایک رول یہ ہے کہ جارحین اور معدلین کی 3 طبقات ہیں: متشددین، متوسطین، متساہلین. تو اس کو دیکھنا ہے کہ جرح کس نے کیا. اگر جرح متشدد محدث نے کیا ہے تو اس کا جرح مقبول نہیں ہے. اگر ثقہ متساہل نے کہا، جیسے ابن حبان ہے، امام حاکم ہے، ترمذی نے کسی راوی کو ثقہ کہا ہے، یا ابن عبد البر نے یا عجلی نے، تو وہ بھی مردود ہے. عجلی کی کتاب ہے نا ثقات میں، وہ ضعیف راوی کو بھی ثقہ کہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کیٹیگریز کو دیکھنا ہے کہ کس محدث نے ثقہ کہا ہے. اگر وہ محدث تساہل کا شکار ہے، جیسے عجلی، ابن حبان، ابن عبد البر اور امام حاکم، ترمذی، ان لوگوں نے اگر کسی راوی کو ثقہ کہا ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ یہ متساہلین ہیں. ضعیف راوی کو بھی ثقہ کہتے ہیں. یہ پہلا قاعدہ ہوا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ زیادہ کو دیکھنا ہے، کس سائڈ پر زیادہ محدثین ہے. اگر زیادہ محدثین نے کسی راوی کو ثقہ کہا ہے اور تھوڑوں نے ضعیف کہا ہے، تو زیادہ کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں اور بھی قواعد ہیں. میں نے آپ کو 2 رولز بتایا کہ متشددین اور متساہلین کو دیکھنا ہے، اور ساتھ کثرت کو دیکھنا ہے جہاں پر تعداد بہت زیادہ ہو. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اور ضوابط الجرح و تعدیل کتاب پڑھیں، اس مسئلے کے لیے کافی تفصیل کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے. میں ایک راوی کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، اس پر ایک عالم نے پوری کتاب لکھی، ایک راوی پر پوری کتاب، کیونکہ اس راوی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. یہاں پر میں لکھتا ہوں، کوئی ساتھی لکھے، مجاہد بھائی آپ لکھے، اس کا نام شہر ابن حوشب. یہاں پر میں لکھتا ہوں گوگل میٹ پر بھی، شہر ابن حوشب، یا اس کے بارے میں پورا کتاب لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نام بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کتاب ڈاؤن لوڈ کر دیں. شہر ابن حوشب. یہ جو راوی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں ضعیف ہے اور کچھ کہتے ہیں ثقہ ہے. کیا کرے، انسان پریشان ہو جائے. اور یہ اس حدیث میں ہے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور پھر ایک جگہ بیٹھ جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ دعا پڑھے. ترمذی کے حدیث میں ہے. تو اگر جن محدثین اس راوی کو ضعیف کہا ہے وہ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، جو کہتے ہیں یہ راوی ثقہ ہے. اس کی وجہ سے پھر علماء نے نا جرح اور تعدیل میں ٹکراؤ کا حل بتایا. جیسے حدیثوں میں تعارض آ جاتے ہیں نا، آپ حل کرتے ہیں، اسی طرح علماء کے اقوال میں تعارض آ جاتے ہیں تو آپ اس کو حل کرتے ہیں. تو پھر اس کو کہتے ہیں جرح مفسر. جرح مفسر کو لیا جائے گا اور تعدیل مبہم کو چھوڑا جائے گا. جرح مفسر مقدم ہے. تو شہر ابن حوشب کے بارے میں میرا ذہن یہ بنا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس کے اوپر ابن حبان کا جرح ہے، مجروحین جو کی کتاب ہے نا. اگر ابن حبان متشدد ہے لیکن اس کا جرح ہے کہ یہ قلب کرتا تھا، اسانید میں قلب کرتا تھا اسانید. یہ تو ٹھیک ہے. اگر اور کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سمجھ آئی نا آپ کو بات. جی جزاک اللہ. جی ایک اور سوال تھا لیکن کیا ہو رہا ہے، کال اینڈ ہو رہا. جی وہ گوگل میٹ کا ٹائم ختم ہوا تو اس لیے وہ ساتھی شاید دوبارہ جوائن نہ کر سکے. اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ درس آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کے، اور ادھر بھی سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کسی ساتھی کا سوال ہو ادھر انسٹاگرام پہ وہ پوچھ سکتے ہیں.
شیخ سوال ہے کہ محدثین بعض دفعہ راوی کو حسن کہہ دینا، شیخ اس کا مطلب کیا ہے شیخ؟ دوبارہ پوچھے کیا بات کر رہے تھے؟ شیخ بعض محدثین نے، جیسا کہ تھوڑے لوگ نے اس کو ثقہ کہا ہے اور تھوڑے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو کل ملا کے آخر میں اس کو حسن کہہ دیتے ہیں اس راوی کو۔ نہیں، راوی کو حسن نہیں کہہ سکتے، راوی یا ضعیف ہوگا اور یا ثقہ ہوگا، یا کم از کم مقبول کے درجے پر جائے گا، یا لین الحدیث۔ تو لیکن اس کے لیے رولز ہیں نا، ایسے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان محدثین کو دیکھیں گے کہ مثلا اگر 3 محدثین نے کسی راوی کو ضعیف کہا ہے اور 3 نے ثقہ کہا ہے، تو دیکھیں گے محدثین کے کیٹیگری کیا ہے، کون بڑے محدثین ہیں، ان کے بعد لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ محدثین میں بھی امام بخاری ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ، امام ذہبی کا جرح ہوتا ہے کسی راوی پر، ابو حاتم کا ہوتا ہے، اور ان سے پہلے اجلی ہے، اجلی کی کتاب ہے ثقات، اور ابن حبان ہے، ان کی کتاب ہے ثقات، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں نا، الجرح و تعدیل کے جو علماء ہیں ان کے اقوال ہوتے ہیں، متقدمین میں سے بھی ہے کے اقوال، تو دیکھیں گے کہ کس کی وہ بات میں وزن زیادہ ہے نا، یا یہ کہ کون سا بڑا محدث ہے، تو پھر فیصلہ کیا جائے گا یا ثقہ کا ہے یا ضعیف کا ہے۔ جی ایک کی بات مانی جائے گا، ایک سائڈ کی یہ بات مانی جائے گی، یا تو حسن ثقہ الحدیث تسلیم کرے اس کو یا ضعیف۔ حسن الحدیث جو کہتے ہیں نا ٹھیک شیخ، ہے جی، وہ پوچھا۔ حیاکم اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔